اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بلکہ بالکل ختم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کل مغرب سے جس کی شروعات ہوگی، یہ عشرہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگ کر گزار دیتے تھے اور راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں ایک عظیم ترین انعام شب قدر بھی ہے، جو اسی عشرے میں ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے اگر آپ کریں گے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے بیٹھتی ہے۔ آپ سوچیں کتنی اونچی رات ہے۔ شب قدر کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے نزول کے لیے اسی رات کو منتخب فرمایا۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جو بیت العزت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ شب قدر یقیناً جو اس رات میں جاگ لیتا ہے بڑی سعادتیں اسے مل جاتی ہیں، اور جو اس رات سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور محروم کے علاوہ کوئی شخص اس خیر سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرے۔ اب شب قدر کب ہوتی ہے اس بارے میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ان 10 راتوں میں سے بھی طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس میں شب قدر کی زیادہ امید ہے۔ لیکن ایک اہم بات اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں رہنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہ گزرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اور یقینی ذریعہ جو عطا فرمایا ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔
جو آدمی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے وہ یقینی طور پر شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔ اگر آپ معتکف نہیں ہیں تو کتنی ہی کوشش کر لیں، پوری رات کا مکمل طور پر عبادت میں گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن معتکف شخص اپنے اعتکاف کی وجہ سے اگر سوتا بھی رہے گا تو اللہ کے یہاں عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، اور اس کی رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جب دوسرا عشرے کا ختم ہو رہا تھا، اس وقت آپ جس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کے لیے، اس خیمے سے باہر نکلے اور اپنے دست مبارک سے چٹائی ہٹا کر آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ مبارک رات آخری عشرے میں ہے، اس لیے جو تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ بس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں اعتکاف کر لینے سے شب قدر کی عبادت کا مل جانا گویا کہ ایک یقینی بات ہوتی ہے۔ اور اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ویسے تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، لیکن ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ معتکف کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کسی کے در پر جا کر پڑ جائے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے در میں، اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جانا، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح وہ ہے دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا، کہ سب طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جائے، ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اس کے غیر کی طرف سے بالکل منقطع ہو کر کٹ کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات اور تمام فکریں یہ سب اللہ پاک کی محبت میں سما جائے، مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، اور یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ پاک کے علاوہ کوئی مونس اور نہ دل بہلانے والا ہوگا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ دیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ بے شمار فضائل ہیں اعتکاف کے، اس لیے اعتکاف کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر نہیں سکتے ہیں، اور مرد حضرات کے لیے مسجد شرعی کا ہونا، یعنی جس جگہ
خاص مسجد کے لیے جو جگہ بنا دی گئی ہو نماز کے لیے، جماعت وہاں ہوتی ہو، ایسی مسجد ہی میں اعتکاف مرد حضرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نیت کی تھی تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو ضرور اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ گھر میں جتنا وقت رہیں عبادتوں میں وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ عورتیں الحمدللہ اعتکاف اپنے گھروں میں کسی کمرے میں کر سکتی ہیں، وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا۔ اب وہ اس کمرے سے بغیر ضرورت کے باہر آئیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اسے حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف طبعی ضرورت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے، غسل جنابت کے لیے یا واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر، اپنے کمرے سے باہر جانا درست ہے۔ شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت ہے تبھی جا کر وہ مسجد سے باہر اور اپنے کمرے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہے تو اب وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی اگر اپنے کمرے سے یا اپنے مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ انہی 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف ہے۔ باقی جو نفل اعتکاف ہے، جو مسنون اور واجب اعتکاف نہیں ہے، اس میں کوئی وقت طے نہیں ہے۔ آپ 1 دن کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، 3 دنوں کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، بلکہ مستورات کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا بہت آسان ہے۔ وہ تو گھر ہی میں رہتی ہیں تو اپنے ایک کمرے کو مختص کر لے، خاص کر لے، اس کمرے میں بیٹھ جائیں اور جو بھی کام ہے وہ اپنے بچیوں کے ذریعے سے، دوسرے عورتوں کے ذریعے سے بول کر کرا دیں اور خود جو ہے وہاں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے عبادت میں مشغول رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل خاموش رہنا، اس کو بھی جو ہے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ خاموشی کوئی عبادت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہاں، بیکار کی باتیں نہ کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کرنے والے کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری عشرہ پوری طرح ہم کوشش کریں، پتہ نہیں آئندہ زندگی ملے گی یا نہ ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کم از کم ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو ہر دن صلاۃ التسبیح، جس میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ ہر عبادت سے پہلے اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ آسان فرما دیجئے، تو اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ آسان فرما دیں یقیناً ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ ہر دن کم از کم 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کرا کر ہمارے لیے ایک بہت سہولت مہیا فرما دی ہے کہ ہم دنیا سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ سکتے ہیں، آخرت کی فکر میں لگ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر